میں بابوں کا بہت دیوانہ ہوں۔ مجھے ایک بابا ملے، وہ کہنے لگے میں تمہیں وارن کرتا ہوں، وارن کرنے کے لیے بلایا ہے یہاں پہ۔ تم لوگ بہت بے خیال ہو گئے ہو اور تم ایک بہت خوفناک منزل کی طرف رجوع کر رہے ہو۔ دیکھو، کہنے لگے میں تم کو بتاتا ہوں، یہ پاکستان ملک ایک معجزہ ہے، یہ جغرافیائی حقیقت نہیں۔ تمہیں بار بار کہتا ہوں، پاکستان کا وجود میں آنا ایک معجزہ تھا، اتنا بڑا معجزہ ہے جتنا بڑا قوم سمود کے لیے اونٹنی کے پیدا ہونے کا تھا۔ اگر تم اس پاکستان کو حضرت صالح کی اونٹنی سمجھنا چھوڑ دو، نہ تم رہو گے نہ تمہاری یادیں رہیں گی۔ بابے نے میرے گلے میں موجود صافے کو پکڑ کر کھینچا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری کیا کیفیت ہوگی۔ انہوں نے کہا تم نے صالح کی اس اونٹنی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اونٹنی حضرت صالح کی اونٹنی تھی اور جو ایک معجزے کے طور میں وجود میں آئی تھی۔ قوم سمود کی طرف صالح کو اللہ نے بھیجا تھا۔ وہ بہت اونچے درجے کے نبی تھے۔ انہیں حکم ہوا کہ جا کے اس بیہودہ قوم کو راہ راست پر لاؤ۔ وہ بڑی بگڑی قوم تھی۔ بیشتر خرابی یہ تھی ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، علاقہ بہت سرسبز تھا۔ اردن کے علاقے سے لے کے عرب تک اور مدینہ شریف سے لے کر تبوک کے درمیانی علاقے میں، وہاں جا کے سمود کی جغرافیائی حد ختم ہوتی تھی۔ لمبا چوڑا علاقہ تھا اور سمود کے لوگ اپنے تئیں تکبر کے مارے ہوئے اور اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے ہوئے اونچے پہاڑوں کو تراش کر ان پہاڑوں کے اندر نہایت خوبصورت محل بناتے تھے۔ یہ ان کا بڑا کمال تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تب اللہ نے ایک پاکیزہ نبی حضرت صالح کو ان کے پاس بھیجا کہ جا کے ان کو اللہ کا پیغام دیں۔ تو ان لوگوں کو نبیوں کے اوپر جو اعتراض رہا تھا، جتنے بھی نبی ان کے پاس بھیجے گئے تھے، ایک ہی اعتراض تھا کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں۔ اور کہتے تھے کہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور پھر تیسری بات یہ کہ تو ایک غریب آدمی ہے، اور غریب آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو بہت امیر آدمی کو ہونا چاہیے، متکبر کو ہونا چاہیے۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ اور بھی جتنے پیغمبر تھے ان کے ساتھ بھی یہی تھا، نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ یہی بات بار بار دہراتے تھے کہ اگر تو سربلند ہوتا اور تیرے بھی اتنے اونچے محل ہوتے جتنے لوگوں کے پاس ہیں، تم نے بھی ایسی عمارتیں بنائی ہوتی، اے صالح، تو ہم تم کو پیغمبر مان لیتے۔ لیکن اب تو ایک عام آدمی ہے، ٹھیک ہے بھلے آدمی ہو لیکن اقتصادی حالت ٹھیک نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں تم کو بھلائی کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ میں تم سے اس عوض کوئی ٹیوشن فیس نہیں مانگتا، جو کچھ ہے میں مفت میں دیتا ہوں اور میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تجھ کو پیغمبر نہیں مانتے، ہاں ایک شرط ہے، اگر ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ سمود قوم نے کہا۔ حضرت صالح نے فرمایا آؤ تم کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ لیکن انہوں نے وارن کیا کہ معجزہ رونما ہو چکنے کے بعد پھر اگر تم نے خدا کو اور اس کے پیغمبر کو نہ مانا تو پھر تم پر عذاب آ جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ قوم ہے جنہوں نے معجزہ طلب نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے چٹیل پہاڑ ہے اور بہت چکنا و مضبوط ہے، کروڑوں سال سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں تیرا اللہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کرے۔ اب پہاڑ کا اور اونٹ کا کوئی تعلق نہیں، اور وہ اونٹنی آئے ہمارے ساتھ ہماری بستی میں رہے تو پھر ہم مانیں گے تم پیغمبر ہو۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اللہ سے اس معجزے کو طلب کیا کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے ہی مان جائیں تو ان کا فائدہ ہے۔ ان چٹیل چکنے پہاڑوں کے درمیان میں سے اللہ کے حکم سے اونٹنی نمودار ہوئی اور ان کے آگے چلتی آ رہی ہے۔ ان لوگوں نے اسے دیکھا اور حیران بھی ہوئے کہ اونٹنی تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن اب ہم اس کو کیا کریں؟ تو حضرت صالح نے فرمایا تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری آرزو کے مطابق یہ اونٹنی انہی پہاڑوں کے درمیان میں سے پیدا ہو کے آپ کے درمیان آ گئی ہے اور اب یہ آپ کی مہمان ہے۔ اب اللہ نے ایک شرط عائد کی ہے کہ بستی کے کنویں سے یہ پانی پیے گی اور اس کا ایک دن مقرر ہوگا، اس دن وہاں سے کوئی دوسرا آدمی پانی نہیں لے سکے گا، نہ مویشی، نہ چرند پرند، نہ انسان۔ اونٹنی ہماری معزز ترین مہمان ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ہم ایسے ہی کریں گے۔
کچھ دن تو انہوں نے اونٹنی کو برداشت کیا اور باری کے مطابق جو دن مقرر تھا اسے پانی دیتے رہے، لیکن پھر انسان ہے۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا پیدا ہوا جس نے مزید 8 آدمیوں کو ورغلایا اور وہ 9 ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کیا شرط ہم نے اپنے آپ پہ عائد کر لی ہے، اور اس اونٹنی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے قلقمہ کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے رات کے وقت اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں جو کہ ٹخنوں کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، تو اونٹنی ظاہر ہے وہاں پر اپائج ہو کے بیٹھ گئی۔ صبح کو جب سب لوگ بیدار ہوئے اور اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی، لیکن وہ تشریف نہ لائی کیونکہ وہ وہاں نہ تھی۔ جب حضرت صالح کو علم ہوا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ بہت برا ہوا۔ نہ صرف تم نے اس معجزے کو جھٹلایا بلکہ اس مہمان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب 3 دن کے اندر اندر تمہارا قلقمہ ہو جائے گا اور تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ چنانچہ آنے والی تاریخ میں لوگ انگلیاں اٹھا کے بتایا کریں گے کہ یہ سمود کے رہنے کی جگہ تھی اور یہ ان کے محل تھے جو ویران پڑے ہیں اور قیامت تک اسی طرح ویران رہیں گے۔ چنانچہ جیسا فرمایا گیا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ پہلے دن جیسے کہ بتاتے ہیں کہ ان کے منہ پیلے ہوئے، اگلے دن بے حد سرخ ہو گئے، پھر کالے، پھر ایک ایسی چنگھاڑ جیسے آج کل بم بنے ہیں، چنگھاڑ آئی، وہ سارے کے سارے اوندھے منہ گرے گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔